کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے معاملے کے اوپر کورٹ کے اندر جو آبزرویشنز دی سوشل میڈیا پر انہوں نے خوب دھوم مچائی. ظاہراً معاملہ یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے 50 کنال جو لاہور ہائی کورٹ کی زمین تھی اس کے اوپر DHA کی طرف سے مبینہ قبضہ تھا، اور اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ بڑے سخت تھے. انہوں نے اس کو رسا گیری سے تشبیہ دی. انہوں نے کہا کہ یہ قبضہ ہوا ہے. انہوں نے DHA کی جو مینجمنٹ ہے ان کو اپنی عدالت میں باقاعدہ طلب کیا، انہوں نے ریکارڈ کو طلب کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زمینوں کے اوپر قبضے جو ہے کسی طور پر برداشت نہیں کیے جائیں گے. اس کے بعد جو سینئر افسران ہیں فوج کے ان کے حوالے سے بھی ریمارکس جو ہیں میڈیا کے اندر جسٹس قاسم سے منسوب ہوئے. آج دوبارہ کارروائی جب شروع ہوئی تو 50 کنال کی زمین پر قبضے کا معاملہ طے ہوتا ہوا نظر آیا. پتہ یہ چلا کہ اس کی 60 کنال کی جو زمین ہے وہ متبادل ایلوکیٹ کی جا چکی ہے. ایک اور ایشو کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے پھر اس کو ٹیک اپ کیا جو متروکہ املاک کا ایشو ہے، اور اس کے اوپر بھی اسی قسم کی آبزرویشنز دیں، اور ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ ان کا مقصد یا ان کے جو ریمارکس ہیں ادارے کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہیں، لیکن جو لوگ مختلف اداروں کے اندر بیٹھ کر چیزوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اور متنازع فیصلے کرتے ہیں اس کے اوپر ان کے ریمارکس جو تھے وہ فوکس تھے. جو وکیل پیش ہوئے دوسری سائڈ سے انہوں نے یہ استدعا کی کہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں جیسا اب آپ ان کو حذف کر دیں، تو چیف جسٹس صاحب نے حذف کرنے سے انکار کر دیا. اب اس طرح کارروائی جو ہے وہ 3 مئی تک یہ دوسرے معاملے کی مؤخر کر دی گئی. اگر آپ اس ایشو کو اٹھا کے دیکھیں تو جو ریمارکس ہیں جج صاحب کے انہوں نے بہت ہی سنسیشن مچائی. ایک تو بہت ہی اسٹرائکنگ قسم کے ریمارکس تھے اور بہت ہی کھل کر انہوں نے باتیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہائی لائٹ ہوا کہ کیا محترم جج صاحبان جو ظاہر ہے بالکل مکمل طور پر آزاد ہیں اور اپنی کورٹ کو چلانے کے مکمل طور پر مجاز ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے ریمارکس کیسے دینے ہیں، لیکن جو باہر سے بیٹھ کر دیکھنے والے ہیں، تجزیہ کرنے والے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان ریمارکس کے ساتھ کورٹس جو ہیں، اور اب میں عمومی بات کر رہا ہوں، میں چیف جسٹس قاسم کی کورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا اس طرح کے ریمارکس کے ساتھ کورٹس جو ہیں وہ معاملات کو سدھارتی ہیں قانونی طور پر، یا بعض جگہوں کے اوپر ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی قسم کے ریمارکس کسی اور تناظر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاناما کیس میں ہم نے بہت دیکھے. اس وقت کے جج صاحبان تھے، کبھی وہ مافیاز کا لفظ استعمال کرتے تھے، کبھی ڈانس کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور ہر قسم کی جو دولت کے معاملات ہیں یا دولت کے گرد گھومتے ہیں ان کو بڑے بڑے جرائم کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے. جو سیاستدان ہیں جو ان کی عدالت میں پیش ہوتے تھے ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے تھے. ثاقب نثار جو بعد میں چیف جسٹس بنے وہ تو مشہور تھے لوگوں کی تذلیل کرنے کے لیے، فائلیں پھینکنے کے لیے، اوئے توئے کرنے کے لیے. کھوسا صاحب جب تشریف لائے تو کھوسا صاحب نے اوئے توئے تو نہیں کی، لیکن جس طریقے سے وہ عدالت چلاتے تھے اور جو ان کے آبزرویشنز ہوتے تھے، مثلا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے کیس کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ریمارکس بھی بہت تند و تیز قسم کے ریمارکس ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اگر کیس بہت ہی اس کے اندر جذبات ابلے ہوئے ہوں اور بڑا متنازع کیس ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں آ کر آپ کو قانون کے ارد گرد جذبات جو گھومتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو رپورٹنگ ان کیسز کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ اس کیس سے ہٹ کر ان ریمارکس کے اوپر چلی جاتی ہے. اور لامحالہ ہم نے یہی دیکھا کہ عدالت کے اندر جب بھی ریمارکس دیے جاتے ہیں تو وہ ریمارکس خبر بنتے ہیں، جو کیس کی تفصیلات ہیں وہ خبر نہیں بنتی، جو قانونی بحث ہے جو ہونی چاہیے وہ خبر نہیں بنتی. پاناما کیس کے اندر بھی جو کیس کی حیثیت تھی، جو اس کی اصل وقت تھی، وہ اب سب کے سامنے کھل کے آ گئی ہے. بتایا گیا تھا جی کہ اتنی لمبی تعداد ہے فہرست لوگوں کی جو پاناما کے اندر انوالو ہیں، سب کے خلاف انویسٹیگیشن کریں گے. اگر آپ اس کو فالو اپ کر کے دیکھیں تو وہ سینکڑوں میں سے درجنوں اور درجنوں میں سے
چند ایک لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، بٹ پرائمریلی شریف فیملی کا گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اس کیس کو استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ الیکشن کے دوران کون کوالیفائی کرتا ہے کون کوالیفائی نہیں کرتا ہے، اگر اس کے اوپر آپ جج صاحبان کے ریمارکس دیکھیں یا ریٹن ججمنٹس دیکھیں تو اس کے اندر سے آپ کو ایک غصہ ابلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے جج صاحبان کو پتہ ہے کہ انہوں نے عدالت کیسے چلانی ہے، لیکن اس غصے کا اظہار جو ہے وہ قانونی طور پر فیصلوں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ عدالتیں جب میرٹ پر بھی فیصلہ کرتی ہیں لیکن غصہ حاوی نظر آتا ہے یا رپورٹنگ ان کے ریمارکس کے حوالے سے کی جاتی ہے، جس طرح کہ اس کیس کے اندر ہوا، تو پھر لگتا یہ ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ قانون کے تابع نہیں ہوئے یا قانون سے متاثر نہیں ہوئے، وہ غصے سے متاثر ہوئے۔ یہ ایک امیج جاتا ہے جو عدالت کے لیے کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مثلا اگر ڈی ایچ اے کا آپ ایشو اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے تنازعات ہیں جو عدالت تک آنے نہیں چاہیے۔ فوج کو بطور ادارہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے زمین کے گرد ایشوز گھوم رہے ہیں کیا وہ مقدمے میں یا الزام میں یا عدالتی پروسیڈنگز میں تبدیل ہوں گے تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یا اس سے پہلے وہ معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت آسان ہو کہ ڈی ایچ اے سے متعلق یا بزنسز سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں جو ہر وقت پوچھے جاتے ہیں ان کی ایک فہرست مرتب کر لیجیے اور اس کا جو جواب قانونی طور پر بنتا ہے وہ جواب حاصل کیا جائے، جہاں پر غلطی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے اداروں کو متنازع نہ ہونے سے بچانے کا۔ اور جسٹس قاسم کے جو ریمارکس ہیں اس کے اندر بھی آپ کو یہ مکمل طور پر بات ہوتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ ان تنازعات سے ادارے کی ساکھ کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ریمارکس ہیں ہماری ذاتی رائے میں اور تمام احترام کے ساتھ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان ریمارکس کے اندر بھی تحمل ہونا چاہیے، کہیں یہ نہ لگے کہ ان ریمارکس کے تحت یہ پروسیڈنگز چلائی جا رہی ہیں۔ تو کل سے جو سنسیشن تھی وہ اس لحاظ سے تو ختم ہوگی کہ ایک معاملے کا تصفیہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ گیا، لیکن جو موڈ ہے عدالت کے اندر اس کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرے اداروں کو فوج سمیت، اگر ڈی ایچ اے کا معاملہ ہے تو فوج، اپنے معاملات کو درست رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی کتابیں درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ویسے ذاتی طور پر فوج کا بزنس کے اندر جو عمل دخل ہے اس کے بالکل مخالف ہو، یہ میری اپنی لائن ہے، لیکن فی الحال میں ذاتی پریفرنسز کے اندر نہیں جا رہا، میں تو اس پر بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت موجود ہے۔ تو اگر موجود ہے تو اس کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس قسم کے تنازعات کا متحمل نہیں ہو سکتے، ویسے بھی اتنا زیادہ کانفلکٹ ہے۔ اور دوسری طرف جو عدالتوں کے موڈز ہیں، جو ریمارکس ہیں، میرے خیال میں اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے۔ دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر کو بہت زیادہ ریمارکس دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ قانونی بحث تھی، بڑی ڈیوائسو قسم کی بحث تھی، لیکن آخر میں جب فیصلہ آیا تو تمام معاملات جو ہیں وہ جھٹ سے ختم ہو گئے۔ فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے، ویسے اگر ریمارکس دیں گے رپورٹنگ اس کے اوپر زیادہ ہوگی اور تنازع اس سے زیادہ پھیلے گا۔